رونا تہجد دیتا ہے، یہ جاگنا سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. واصف کا جملہ کہ کبھی بھی بیدار انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا. بیدار انسان بدقسمت نہیں ہو سکتا. جس کو جاگنا آ گیا نا، مانگنا آ گیا ہے، تڑپ آ گئی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور رات پویتے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے. دیکھو درد نہیں ہے اس کو نیند آ جاتی ہے. اور درد مندانو تانگ سجندی ستے آن جگاوے. جس کے پاس کو پین ہے، چیلنج ہے، وہ بھائی. بڑی خوبصورت کوٹیشن واصف علی واصف صاحب کی ہے. وہ فرماتے ہیں جس کو چھوڑ ہی دینا اس سے جھگڑا کیسا، پھر اسے جھگڑا کیسا، اور اگر ساتھ ہی چلنا ہے تو جھگڑا کیسا. تو بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے اس سے جھگڑ نہیں سکتے آپ. اور ایک کسی نے کہا جی نہیں جھگڑنے نو دل بڑا کرتا، کہہ دیا آپ. انہوں نے کہا یار جھگڑنے کی صرف ایک شرط ہے، اس سے جھگڑ لو جس کا تم جنازہ نہیں چھوڑ سکتے. اگر جنازہ پڑھنا لازمی ہے تو پھر جھگڑنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. معافی دو اس کو. دینے والا دیتا ہے. یار ہم اپنی ماں پہ یقین ہو، ہمیں شہر کے ڈی سی او پہ یقین ہو، ہمیں وقت کے وزیر اعلیٰ پہ یقین ہوتا ہے، وہ ڈیلیور کرتا ہے. وہ میرا مالک، کائنات کا مالک، وہ کہتا ہے تم مانگو میں دوں گا. کیا عجب ہے کہ میں سب پہ یقین رکھوں اور مالک پہ یقین. میرا مالک پہ بھی پورا یقین ہونا چاہیے کہ جیسے میرا ماں پہ یقین ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرنے والی ذات پہ بھی میرا یقین ہونا چاہیے. اور وہ دیتا ہے تو دیتا ہے، نوازتا ہے تو وہ نوازتا ہے. اسے تو نواز کے اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی. انسان تو بیچارہ دے دے تو کم ہو جاتا ہے، مالک کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو آج میرا بیٹا، آج سونے سے پہلے یہ کام ضرور کیجیے، نیت کیجیے گا، خاص کر اٹھیے گا اللہ کا نام لے کر، وضو کر کے سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے التجا ضرور کیجیے گا کہ میرے مالک اگر تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں پالا، قبر میں بھی شاید تو چراغ میرا ہی ہوگا، تیرا نام ہوگا یا میں ہوں گا. 8 کلاس میں اپنے ساتھ والے فیلو کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا تو اچانک ٹیچر نے مجھے کان سے پکڑ لیا. کان سے پکڑا اور 2-3 تھپڑ مار دیے. ٹیچر نے پوچھا کہ تم باتیں کیوں کر رہے ہو. مجھے تھپڑ مارے، ساتھ والے کو یہ کہا یہ بتاؤ کہ یہ کیا بات چیت کر رہا تھا. کہے کہ میں نے نہیں بتانا. عموماً بچے ذرا شرماتے ہیں. ٹیچر کو یقین ہو گیا کہ کوئی ایسی بات ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، جو یہ نہیں بتا رہا. تو اس نے 2 اس کو بھی لگائیں، بتاؤ. تو اس بچے نے بتایا کہ یہ جو میرا ساتھ والا بچہ یعنی میں، یہ میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ میں بڑا ہو کے کتابیں لکھوں گا. تو اب ٹیچر نے مجھے 2 تھپڑ اور لگائے اور 2 تھپڑ لگا کے کہا تو اپنا منہ ویکھیا. اس طرح کی شکل سے کتابیں نہیں لکھی جا سکتی. میرا خواب تھا، آج میں تقریباً 8 کتابوں کا مصنف ہوں. ہم کسی کے کندھے پہ تھپکی دے کے اسے شاباشی ضرور دیں، اس کو بتائیں کہ دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا. یونیورسٹی میں جب پڑھا کرتا تھا تو 2 سال ہم اپنے کنٹین کے لڑکے کی بستی کرتے رہے. ہر دفعہ اسے الو کا پٹھا کہتے تھے، ہر دفعہ اس کی بستی کر کے چائے منگواتے تھے. 2 سال گزر گئے. آخری دن تھا ہمارا یونیورسٹی پنجاب میں، تو ہم نے اسے بلا کے گلے لگایا اور بڑا ہمدردی سے کہا یار سانو معاف کری، 2 سال اسی تیری کتیاں والی کی تھی. وہ ہنس کے کہتا یار منو بھی معاف کر دی، 2 سال تو جڑی میں چاہ لے آ رہا سا تھوک سوٹ کے لے آ رہا سا. اور اعتماد میں ایک بڑی چھوٹے سے میں ایک پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مثال میں نے میرا پتہ نہیں ریکارڈ کہیں پڑھی ہے کہ نہیں. میرے گاؤں میں نا ابھی بھی جو فیصلے ہیں وہ پولیس کچہری سے پہلے ہی پنچایت میں ہو جاتے ہیں. کہیں آپ کے بھی ایسے گاؤں ہوں گے جہاں پر فیصلے پنچایت میں ہوتے ہیں. تو ونس میں کسی پنچایت میں ایز اے پارٹیسپینٹ بیٹھا تھا، جو فیصلہ کرانے والا تھا میرا انکل تھا. اس انکل نے مجھے جیسے ہی وہ یعنی کہ صلح والا معاملہ ہونا تھا اور شروع ہوا تو اس نے میرے کان میں کہا کہ یہ ایک پارٹی جو سی ہے اس بندے کے پاس ویپن ہے. ہمارے گاؤں میں گالی سمجھی جاتی ہے کہ صلح کے لیے کوئی آیا اور ویپن لے کے آیا ہو. جب صلح کے لیے آیا جاتا ہے، آپ اگر گاؤں کی ریت رواج کو جانتے ہیں تو وہ سمجھ لیں ناک کٹ جاتا ہے آپ کا کہ یار بڑی شرم والی بات ہے، اب صلح کے لیے آئے ہیں ویپن لے کر آئے ہیں. تو اس نے کہا اس کے پاس ویپن ہے. تو میں نے کہا کیوں؟ کہتا بعد میں بتاؤں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ صلح والی میٹنگ فائٹ میں چینج ہو گئی، کنورٹ ہو گئی، اور ساتھ ہی اس نے ویپن نکال کے 2 فائر کر دی اسی بندے نے جس کا انہوں نے کہا تھا. تو میں نے چاچے کو پوچھا کہ چاچا یہ بتا یہ تجھے کیسے پہلے پتا لگ گیا؟ کہتے تھے میں نے اس کی صحت دیکھی اچھی نہیں تھی، شکل دیکھی بوتھی پنجاب میں کہتے ہیں دیکھی اچھی نہیں تھی، اس کا میں نے کوئی عمر شمر اور دیکھی کوئی اتنی ایسے، تعلیم دیکھی وہ بھی نہیں، اگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار اس کا کھ نہیں ہے، اس کے پاس اکڑ کیوں ہے؟ تو مجھے لگا کچھ ہے ایسا یہاں رکھا ہوا جس کی اکڑ ہے. تو میرا جملہ لکھ لیجیے گا، جملہ جو سب سے قابل غور ہے، جس کے لیے ساری تمہید باندھی ہے. حضور ٹیلنٹ کی پہچان یہ ہے کہ ٹیلنٹ آپ میں اعتماد خود پیدا کر دیتا ہے.
آپ ونگے چبے سے ہونے کے باوجود بھی آپ چلتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ کوئی تو ویپن ہے جو دکھ نہیں رہا لیکن اس کو کھڑا کر رہا ہے. سو اگر آپ ٹیلنٹڈ انسان ہیں, آپ نے اپنے آپ کو پالش کیا ہوا ہے, آپ نے گرومنگ کی ہوئی ہے, آپ پبلش ہوئے ہیں, آپ فیمس ہونے لگ پڑے ہیں, آپ کی آئیڈینٹی ہے, آپ میں کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ایریا آپ کا ہے, آپ میں اعتماد خود پیدا ہو جائے گا سر.